Muhammad is the messenger. Allah is our return. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے پیارے عزیز دوستوں، اگلا نیا ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سب سے پہلے آپ سبسکرائب کر لیں، اس کے بعد آپ کو نوٹیفیکیشن بیل کو کرنا ہے اور یہاں پہ آپ ٹک لگاویں، نوٹیفیکیشن آن ہو گیا اس طرح سے۔ اس کے بعد اگر ویڈیو آپ کو پسند آ رہی تو انشاءاللہ پسند تو آنا ہی ہے، بیان حضرت کا، تو یہاں پہ آپ اس جگہ پہ ٹک لگا دیں، لائک ہو جائے گا۔ اگر حضرت سے کسی موضوع پہ بیان سننا چاہتے ہیں تو ادھر سلائڈ کر کے نیچے جائیں، کامنٹ باکس میں جا کے اپنا کامنٹ لکھیں، یہاں پہ کچھ بھی کامنٹ لکھیں جو آپ بیان سننا چاہتے ہیں حضرت سے، انشاءاللہ اسی موضوع پہ حضرت بیان کریں گے۔ اس سے دن آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام اور سماعت فرمانے والی ماں اور بہنوں، آج میں اس کلپ کے ذریعے سے آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں۔ رمضان المبارک یہ مقدس مہینہ ہے، رمضان المبارک یہ سیزن کا مہینہ ہے، اور سیزن میں آدمی فائدہ یہ ہوتا ہے جب کسی چیز کا سیزن ہو تو اس میں آدمی کا خرچ کم ہوتا ہے، سامان اور چیز زیادہ ملتی ہے۔ موسم اور سیزن ہو تو آپ کے پیسے کم خرچ ہوں گے اور سامان اور وہ چیزیں زیادہ ملے گی، یہ سیزن کا مطلب ہوتا ہے۔ رمضان المبارک یہ عبادت کا سیزن ہے، یہ عبادت کا سیزن ہے۔ اس مہینے میں ہم عبادت کم کرتے ہیں، اللہ پاک اجر زیادہ دیتے ہیں۔ جیسے موسم میں آپ مان لو، سپوز کر لیجئے کہ آپ 25 روپے لے کر کے گئے مارکیٹ، تو آپ جو ہے 1 kg آم خرید کے لائے، لیکن یہی آپ 1 kg خرید کے لائے اور اگر کوئی صحیح موسم پکڑا گیا اور آپ جا کر کے خریدیں تو 1 kg 25 روپے میں آپ کو ممکن ہو 2-2.5 کلو بھی آم مل سکتا ہے۔ کیوں؟ یہ موسم ہے، موسم میں پیسہ کم خرچ کرتا ہے آدمی، سامان زیادہ ملتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ رمضان المبارک عبادت کا مہینہ ہے، اس میں بندہ عبادت کم کرتا ہے، اللہ اپنے کرم سے اجر اور انعام زیادہ عطا فرماتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کے اندر صدقۃ الفطر ہے دینا، مبارک مہینے کے اندر کیا ہے؟ صدقۃ الفطر۔ آدمی کو چاہیے خود اپنے طرف سے ادا کرے صدقۃ الفطر، اور اپنے نابالغ معصوم بچوں اور بچیوں کے طرف سے بھی صدقۃ الفطر ادا کرے، اور کوشش یہ کرے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں، تاکہ غربا اور مساکین بھی اس پیسے سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا لے، وہ بھی اپنی ضرورت میں اس پیسے کو لگا سکے۔ اس لیے کوشش کرنا ہے کہ عید کی نماز سے پہلے ادا کر دیں ہم، تاکہ غربا مساکین کا بھی اس سے کچھ فائدہ ہو جائے۔ بہرحال اصل بتانا یہ چاہ رہا ہوں آپ کو کہ اس مبارک عبادت کے سیزن، اس رمضان المبارک میں آدمی کو چاہیے کہ صدقۃ الفطر ادا کر دے، صدقۃ الفطر ادا کر دے۔ اس کے لیے حدیث پاک میں 4 چیزوں کا نام آیا ہے۔ عام طور پہ جو آدمی صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں، عام طور پہ اکثر شہروں میں لوگ گندم یعنی گیہوں سے ادا کرتے ہیں، اس کے اعتبار سے لوگ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں آپ دیکھیں گے تو 4 چیزوں کا نام آیا ہے۔ صدقۃ الفطر آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ دے سکتے ہیں، گندم گیہوں بھی دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں آپ اگر جو دینا چاہتے ہیں تو جو بھی آپ دے سکتے ہیں۔ صدقۃ الفطر میں اگر آپ کو اللہ نے وسعت اور اللہ نے صلاحیت عطا فرمائی، کھجور دینا چاہتے ہیں تو کھجور بھی آپ دے سکتے ہیں، اور اگر اللہ نے مزید وسعت عطا فرمائی ہے، اگر آپ صدقۃ الفطر میں کشمش دینا چاہیں تو کشمش بھی آپ
دے سکتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کے اندر صدقۃ الفطر کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا خیال کیا ہے۔ نمبر 1، جو ہو تو صاحب نصاب، جو صاحب نصاب ہو لیکن بڑا مجبور قسم کا ہو، زیادہ اس کے پاس کچھ نہ ہو لیکن صاحب نصاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اسے سہولت دیا کہ ہے تو صاحب نصاب لیکن اتنا مال زیادہ نہیں ہے کہ زیادہ خرچ کر سکے صدقۃ الفطر میں، اس کے لیے یہ ہے کہ گندم یا جو سے آپ ادا کر دیں۔ اور 2 قسم کے وہ لوگ ہیں دوسرے نمبر پہ جس کو اللہ پاک نے صاحب نصاب بھی بنایا ہے، کچھ مزید مال بھی عطا کیا ہے، تو ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ آدمی صدقۃ الفطر ادا کرے کھجور سے۔ کس چیز سے ادا کرے؟ کھجور سے صدقۃ الفطر ادا کرے۔ مزید کوئی آدمی ہو جو صاحب نصاب ہو، اللہ نے خوب ڈھیر ساری دولتیں دے رکھی ہو، ایسے آدمی کو چاہیے کہ وہ صدقۃ الفطر ادا کرے کشمش سے۔ کس چیز سے؟ کشمش سے ادا کرے۔ لیکن عجیب ایک ماحول بن چکا ہے کہ ہر وہ انسان جو لاکھ پتی ہے، جو ارب پتی ہے، جو کھڑب پتی ہے، جو معمولی سا صرف صاحب نصاب ہے، کھاتا پیتا، یہ بھی ہر آدمی کے ذہن میں بس یہی فتویٰ گھوم رہا ہے کہ بھائی جو ہے گندم سے صدقۃ الفطر نکال دو، گندم سے صدقۃ الفطر نکال دو۔ اب وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے، نارمل قسم کا آدمی ہے، کوئی خاص پیسہ نہیں ہے، صرف صاحب نصاب بس بن گیا ہے، یہ آدمی بھی اب گندم ہی سے نکال رہا ہے۔ وہ آدمی جو ارب پتی ہے وہ بھی اپنا صدقۃ الفطر گندم ہی سے نکال رہا ہے۔ یہ مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا، یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، میں یہ آپ کو پیغام دینا چاہوں گا، اگر اللہ نے آپ کو مزید وسعت سے نوازا ہے اور آپ صاحب نصاب بھی، پیسہ بھی اللہ نے مزید دے رکھا ہے، تو آپ کوشش کریں کھجور سے ادا کرنے۔ اگر اور مزید اللہ پاک نے آپ کو دے رکھا ہے تو آپ کوشش کریں کشمش سے ادا کیجئے۔ ہر آدمی ایک طرح سے ادا کرے گندم سے، یہ مسلمانوں کے شایان شان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جسے جس طرح کا صلاحیت اور حیثیت دیا ہے، اللہ پاک اس طریقے سے ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہمیں بھی، آپ کو بھی کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس صدقۃ الفطر کے معاملے میں جو ہم سے غلطیاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اللہ پاک اسے دور فرما دے، اور صحیح معنوں میں جو طریقہ ہے، جو ضابطہ ہے حدیث پاک کے اندر، اس ضابطے کے مطابق صدقۃ الفطر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔